دیکھو میرے دوستوں، ذرا تصور کریں، صبح سویرے اٹھیں اور دروازے پر دستک ہو، باہر نکلے تو ہاتھ میں ایک لفافہ تھمایا جائے، آپ کھولیں اور اس کے اندر لاکھوں کی چیک ہو۔ آپ حیران، یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ ابھی دل دھڑک رہا ہو اور اچانک موبائل پر ایک میسج آئے، آپ کا بینک اکاؤنٹ کریڈٹ ہو چکا ہے، 35 لاکھ روپے مبلغ جمع ہوئے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، آنکھوں میں آنسو، دل میں ایک ہی سوال، یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب ایک جملے کی برکت تھی، بس ایک چھوٹا سا عمل، ایک راز جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بانٹنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو چھوڑا تو شاید وہ خزانہ کھو بیٹھے جو صدیوں سے لوگوں کی دعاؤں کو چپ چاپ پورا کرتا رہا ہے۔ تو تیار ہو، کیونکہ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ پہلا راز جس کا نام ہے یا اللہ یا ربنا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی شخص بالکل ٹوٹ جاتا ہے، جب دعائیں بھی سسکیوں میں بدل جاتی ہیں، جب امید کی ہر کرن بجھ جاتی ہے، تو ایک صدا دل سے نکلتی ہے، یا اللہ یا ربنا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ چیخ ہے جو آسمانوں کو چیر دیتی ہے، یہ وہ فریاد ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، یہ وہ دعا ہے جو زمین کو حرکت میں لے آتی ہے۔ قرآن میں بار بار نبیوں نے، ولیوں نے، صدیقین نے جب بھی کچھ مانگا اسی جملے سے ابتدا کی، یا اللہ یا ربنا۔ یہ الفاظ خزانے کا چابی ہے، آپ کے رزق، آپ کی بے اولادی، آپ کے قرض، آپ کی بیماری، آپ کی بے سکونی، سب کا علاج انہی دو مقدس کلمات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جب کوئی کہتا ہے یا اللہ یا ربنا، تو گویا وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اگر آپ ٹوٹ چکے ہیں، اگر آپ بکھر چکے ہیں، اگر پوری دنیا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، گھر خالی، دکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ یا اللہ یا ربنا کا وظیفہ دیکھو۔ نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد زندگی بھر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، تصور کریں، آپ کی جیب میں پیسے نہیں، آپ کی دکان بند، نوکری کے انٹرویو پہ انکار، بیماری کا بستر، قرض کی پرچیاں، مالک مکان کی دھمکیاں، بچوں کے چہرے اداس، اور پھر ایک رات آپ نے صرف دل سے کہا یا اللہ یا ربنا، اور صبح ایسا انقلاب آیا کہ پورا محلہ حیران۔ جنہوں نے کبھی سلام نہ کیا وہ ہاتھ جوڑ کر مبارکباد دینے لگے، بینک میں وہ رقم آئی جو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی، زمین پر وہ سکون اترا جو شاید جنت میں بھی شاید جنت میں بھی ہو۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے جو دل سے پکار بیٹھے، یا اللہ یا ربنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، قرآن فرماتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بس یہی کہنا، اور پھر غیب سے وہ طاقت حرکت میں آتی ہے جو پہاڑ ہلا دیتی ہے اور پھر زندگی بدلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تنہائی میں آگ میں جھونکے جانے سے پہلے صرف کہا، اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ربنا تقبل منا۔ وہ لوگ جو لاکھوں کماتے تھے لیکن سکون نہ تھا، جب یا اللہ یا ربنا کو دل سے اپنایا تو نہ صرف مال آیا بلکہ دل کو وہ راحت ملی جو سونے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کا کچن بھی خالی نہ ہو؟ ایسا کاروبار جو دیکھتے ہی دیکھتے پھیل جائے، ایسی نوکری جس کے خواب بھی آپ نے نہیں دیکھے؟ تو پھر ویڈیو کو یہیں مت روکیے، کیونکہ اگلے لمحے ہم آپ کو بتائیں گے وہ خاص وقت، وہ خاص انداز جب یا اللہ یا ربنا کی پکار زمین سے آسمان تک گونجتی ہے اور غیبی مدد ایسے اترتی ہے جیسے بارش کے قطروں میں دولت برسے۔
یہ صرف الفاظ نہیں، یہ خزانے کا دروازہ ہے جو صرف ان کے لیے کھلتا ہے جو صبر اور یقین سے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ اب تیار ہو جاؤ، اگلے مرحلے میں آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا، وہ وظیفہ جس سے لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدلا ہے، اپنی غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کیا ہے۔ یہ کہانی فیصل آباد کے ایک ندیم بھائی کی ہے جن کے پاس نہ دکان، نہ نوکری، نہ کوئی سہارے، 3 بچے، کرائے کا مکان اور ایک بیمار بیوی۔ ہر رات وہ روتے اور ایک ہی جملہ دہراتے، یا اللہ یا ربنا تو ہی ہے جو دے سکتا ہے۔ صرف 3 دن بعد انہوں نے یہی پکار دل سے کی، یعنی صرف 3 دن تک، اور پھر ایک فون آیا بیرون ملک سے۔ ایک عزیز نے کہا، بھائی تمہاری یاد آ گئی، آ جاؤ دبئی، نوکری تیار ہے، ویزا بھیج رہا ہوں۔ اور آج ندیم بھائی مہینے کے 5 لاکھ کما رہے ہیں اور قرآن کے صدقے ہر جمعے کو غریبوں میں راشن بانٹتے ہیں۔ دیکھیں، دوسری کہانی لاہور کی ایک صائمہ بہن کی ہے۔ شوہر نے طلاق دی، سسرال نے یعنی کہ سلیم دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ سسرال والے کہتے تھے تو بد قسمت ہے، تیری قسمت میں کچھ نہیں۔ صائمہ بہن نے صرف ایک بات کی، ہر رات سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ یا ربنا میری جھولی خالی ہے، تو بھر دے۔ 2 مہینے بعد انہیں یوٹیوب سے ایک چینل ملا، گھر بیٹھ کر ویڈیوز بنائے، پہلی کمائی آئی 60,000 روپے۔ 6 مہینے میں ان کا چینل مونیٹائز ہو گیا اور آج وہ اسکول تک بنا چکی ہیں، اسی گاؤں میں جہاں سب کہتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، کراچی کا ایک مزدور شفیق بھائی، اسی عمل کو پڑھ کے دیکھیں، روز کی دہاڑی، پھٹے کپڑے، ہاتھوں میں چھالے، صرف ایک دن مسجد میں مولوی صاحب نے کہا، دل سے کہو یا اللہ یا ربنا اور یقین رکھو۔ شفیق بھائی نے دن رات یہی کہنا شروع کر دیا، ہر اینٹ اٹھاتے ہوئے بھی، ہر پانی پیتے وقت بھی بس یہی کہتے، یا اللہ یا ربنا۔ چند دن بعد ایک شخص ان کے پاس آیا، بھائی تم بہت دیانتدار لگ رہے ہو، میرے ساتھ پارٹنرشپ کرو۔ آج شفیق بھائی 3 گاڑیوں کے مالک اور اپنے جیسے 50 مزدوروں کو روزگار دے رہے ہیں۔ کیا آپ کو بھی وہ دن نہیں چاہیے جس دن غیب سے پیسے آئیں، جس دن بغیر سبب کے مسائل حل ہوں، جس دن پورا گھر چمک اٹھے؟ تو بس سنیں، آج ہم بتائیں گے وہ وقت، وہ لمحہ جب یہ عمل ایسا پھل دیتا ہے کہ دولت، عزت اور رحمت ایک ساتھ آپ کی دہلیز پر آ کر بیٹھتی ہیں۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اب عمل کا طریقہ کار سن لیں، پوری ترتیب تعداد سن لیں۔ دیکھیں، نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی۔ سال کے 365 دن آپ کے پاس پڑے ہیں، جب دل کرے، جہاں دل کرے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتایا ہوا یہ سچا وظیفہ پڑھیں اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد آپ کو کسی اور کے در پہ جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے گی انشاءاللہ۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کبھی خالی نہ ہونے والی دولت آ جاتی ہے، ان کے دن کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ درود شریف سے۔ جی ہاں، صرف ایک درود اور خزانے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب آپ یہ الفاظ زبان پر لاتے ہیں تو آسمان پر ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہا ہے، اس کی جھولی خالی نہیں رہتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی کہ جیسے ہی آپ لوگ یہ الفاظ زبان پر لاتے ہیں تو آسمان پر ایک اعلان ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، اس کی جھولی خالی نہیں رہنے دیں، یعنی رہنے دینی اس کی جھولی خالی۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی حاجتیں ہوتی ہیں۔ اور جو درود کے ساتھ یا اللہ کہے تو پھر وہ خزانہ کھلتا ہے جس کی چابی صرف چند خوش نصیبوں کو دی جاتی ہے۔ خاموش پھر آواز، دیکھیں، اب آپ نے سمجھنا ہے، اب جو الفاظ آپ سننے والے ہیں یہ صرف ایک خزانہ نہیں ہے،
یہ ہے رب کی کنجی، یہ ہے وہ صدا جو ہر بند دروازے کو توڑ دیتی ہے دوستوں، جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے، جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ لفظ یا اللہ کا ہے، جی ہاں یا اللہ، صرف یہی، لیکن جب آپ اسے دل کے یقین اور درود کے نور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے حرکت میں آتے ہیں جو اللہ کے خزانے لے کر آپ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دل میں یہ تصور کریں کہ ہر بار جب آپ کہیں یا اللہ تو آسمان پر ایک نورانی چمک پیدا ہو، فرشتے نیچے جھکے اور کہیں اس نے پکارا ہے، اسے خالی مت لوٹانا۔ ایک شخص نے صرف 3 دن تک روزانہ درود شریف پڑھ کر اس عمل کو کیا، چوتھے دن وہ یعنی کہ وہ جس کمپنی میں صرف چپراسی تھا، اسی کمپنی نے اسے مینیجر کی پوسٹ پر لگا دیا، بغیر کسی درخواست، بغیر کسی سفارش کے۔ اور اب جو ہے وہ اب بات دولت کی ہے۔ یا اللہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو زمین کے خزانے بھی کھولتا ہے اور آسمان کے دروازے بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں دولت جھوپڑیوں کی طرح برسنے لگے، رزق ایسے آئے جیسے بادل برسے، اور آپ کا نام عزت والوں شان والوں میں لیا جائے، تو بس درود شریف کے ساتھ ایک خاص تعداد میں، جس کا ہم آگے ذکر کریں گے، یا اللہ کا ذکر کیجئے، اور پھر دیکھیں نہ دروازے رہیں گے نہ دیواریں، صرف ایک راستہ کھلے گا خزانے کی طرف۔ لیکن یاد رکھیں یہ عمل صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دل میں یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ کمزور ہیں تو دولت کا دروازہ بند ہے، لیکن اگر دل چیخ اٹھا یا اللہ تو پھر عرش ہلتا ہے۔ دوستوں، بھائی بہنوں، فرشتے جھکتے ہیں اور رزق جھولیاں بھر کے اترتا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں باوضو اگر مصلی پر بیٹھ جائیں قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ لوگ ویسے بھی اس عمل کو جب دل کرے جہاں دل کرے اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے انشاءاللہ مانگیں۔ آج کے بعد آپ کو اس عمل کے پڑھنے کے بعد کسی اور وظیفے کی، کسی اور عمل کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اور فوری طور پر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اب آپ نے عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جسے پڑھنے کے بعد کوئی بیماری، کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں نہ رہے گی۔ یہ در در کی ٹھوکریں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے ہوئے پہلا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دیکھیں ترتیب، تعداد، طریقہ کار، ہر چیز سمجھیے گا۔ رزق کے لیے، دولت کے لیے، مالی پریشانی کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، نفرت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی میں یہ عمل اپنا 100% کام کرتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، فوراً دور ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، اے میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں جس وظیفے کو جتنی بار پڑھنا ہے اتنی ہی بار پڑھنا ہے۔ اب 21 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھیں صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، نہ دن کی کوئی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ جیسے ہی میری ویڈیو آئے، پریشانی میں ہو، تکلیفوں میں ہو، تو ایک بار ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ان تمام وظائف کو پڑھ لینا۔ اول آخر درود شریف پڑھنا اور اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگنا۔ 21 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی دوسرا طاقتور وظیفہ۔ دیکھیں اب آپ نے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں جب ایک بندہ تھک ہار کر، امید ہار کر سجدے میں گر کے صرف اتنا کہتا ہے یا ربنا،
تو آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک اے میرے بندے، تو نے پکارا ہے میں حاضر ہوں۔ یہ لفظ یا ربنا خالی الفاظ نہیں، یہ وہ راز ہے جو عرش سے سیدھا زمین پر اترتا ہے، اور جس کے دل سے یہ لفظ نکلتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ بینک سے دوستوں بھائیو بہنوں نکال دیا گیا کراچی کا ایک عام سا لڑکا، شادی ٹوٹ گئی، والدین نے کہا تو کسی قابل نہیں ہے۔ وہ چھت پر گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور صرف کہا یا ربنا اگر تو میرا رب ہے تو میری جھولی بھر دے، بس یہی کہا۔ روز یہی کہتا رہا، میرا عمل بتایا ہوا۔ صرف 3 دن میں اس کے ہاتھ میں وہ پروجیکٹ آیا جس کا بجٹ تھا 90 لاکھ روپے۔ پھر ایک عورت لاہور کی زینب بہن، شوہر نے چھوڑ دیا، بیٹے کو لے گیا، زینب بہن تنہا کمرے میں بند۔ ایک ویڈیو میں سنا میرا بتایا ہوا عمل، انہوں نے وضو کیا، سجدے میں گر کر رو کر کہا یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ رات کو خواب میں ایک سفید لباس والا نورانی چہرہ دکھائی دیا جس نے کہا ہم اللہ کے ولی ہیں، تیری دعا اوپر پہنچی ہے، تیرے نصیب بدلنے والے ہیں۔ اور آج زینب بہن کا وہی شوہر واپس آ کر معافیاں مانگ رہا ہے، بیٹا باہوں میں، آنکھوں میں خوشی، اور زینب کا نیا کاروبار ہر مہینے میں 6 سے 7 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ یا ربنا وہ صدا ہے جس کے ساتھ اگر یا اللہ کو ملا دیا جائے تو یہ 2 لفظ نہیں، یہ کائنات کی سب سے بڑی کنجی ہے، جانتے ہیں؟ یا اللہ یا ربنا یہ جب آپ کہتے ہیں دوستوں تو نہ صرف دعا آسمان کو چیرتی ہے بلکہ فرشتوں کے لشکر اترتے ہیں، غیبی خزانے کھلتے ہیں، اور ایک خاص فرشتہ جو صرف مال و دولت کے خزانے کا نگہبان ہے وہ آپ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس نے یا اللہ یا ربنا کو یقین کے ساتھ مانگا تو دولت ایسے برسائی گئی جیسے آندھی میں بارش، کبھی حساب نہیں رکھا گیا، صرف دیا گیا اور بار بار دیا گیا۔ اور جو بندہ اسے روز پڑھے اس کے گھر میں نقد کیش آتا ہے، اچانک نئے کاروبار کھلتے ہیں، زمینوں کے سودے ہوتے ہیں، قسطیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو خالی جیب تھا وہ سونا بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ جس دن انسان دل سے یا اللہ یا ربنا کہتے ہے، جانتے ہو اللہ اس کے لیے غیب سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے ہر قدم پر دولت، عزت اور رزق رکھتا ہے۔ بس شرط ہے یقین ہو، صبر ہو، درود شریف کے ساتھ ہو، اور ہر دن ہر رات یہ آواز گونجے یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ دوستوں بھائیو بہنوں آپ نے 2 نمبر پر یا ربنا کو دیکھیں، پہلا وظیفہ جیسے ہی یا اللہ کا آپ نے پڑھ لیا وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو عمل کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، اس عمل کا سب سے لاڈلا اور خاص وظیفہ دوستوں بھائیو بہنوں جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، جسے پڑھنے والے نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا، فوری طور پر اثر کرنے والا اس عمل کا سب سے خاص اور طاقتور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دوستوں بھائیو بہنوں 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے اپنے ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بیماری کے لیے، تو تیسرا وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے جسے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں کبھی کبھی اللہ اپنے خاص بندوں کو ایک ایسا راز دیتا ہے جو کسی کتاب میں نہیں ہوتا، جو کسی زبان سے نہیں نکلتا، بس دل میں اترتا ہے اور پھر قسمت بدل دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک راز، ایک خزانہ، ایک چابی اللہ نے ہمیں دیا ہے سورہ کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ صرف جنت کی ایک نہر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی بے حساب دولت کا وعدہ ہے۔ یہ سورہ جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو صرف زبان نہیں ہلتی، عرش الہی سے نور نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ میرے بندے کے لیے وہ عطائیں لے کر آؤ جو دنیا کے مالداروں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں۔ ایک سادہ سی ماں راول پنڈی میں روز سورہ کوثر کو دل سے پڑھتی تھی، نہ کسی نے بتایا، نہ کوئی مولوی، بس دل میں خیال آیا اگر اللہ نے اپنے نبی کو کوثر دی ہے تو کیا میں یہ کوثر پڑھوں گی تو میرا رب مجھے خالی لوٹائے گا؟ اسے معلوم نہ تھا کہ یہی سوال اللہ کو پسند آ جائے گا۔ اور آج وہ ماں جو 2 وقت کی روٹی کو
तरसती थी, हर जुम्मे को 50 राशन के बैग बांटती है और इसका बेटा दुबई में अपना बिजनेस चला रहा है। सूरह कौसर वो तोहफा है जो अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर हमें अता फरमा दिया। और ये सूरह कौसर, ये सूरह सिर्फ तिलावत नहीं, ये तकदीर लिखने वाला नुस्खा है। जब आप दिल से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रब खुद आपकी झोली में दौलत, सुकून, इज़्ज़त और गैब के ख़जाने डाल रहा है। कभी कभी आपके गिर्द सब कुछ बंद होता है, दरवाजे, रिश्ते, रास्ते, लेकिन फिर भी सिर्फ 3 आयतों वाली एक सूरह आपकी सारी तकदीर बदल देती है। क्यों? क्योंकि इस सूरह के हर हुरूफ के साथ रब की मोहब्बत छुपी है। और जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो फिर वो इतना देता है कि बंदा कहता है बस ए रब, मेरी झोली छोटी है, देने वाला तू बहुत बड़ा है। अब सुन लीजिए, जब आप या अल्लाह या रब्बना के ज़िक्र के बाद सूरह कौसर को शामिल करते हैं तो वो अमल मुकम्मल हो जाता है, जिसे सोने से ज़्यादा कीमती कहा जाता है। यह है वो तरतीब जो हज़ारों लोगों की तकदीर बदल चुकी है, जो पैसे वालों को बादशाह और गरीबों को राजदार बना चुकी है। देखें, या अल्लाह या रब्बना मेरी झोली भर दे और सूरह कौसर के सदके मेरे नसीब के बंद दरवाजे को खोल दे। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, आप अमल को अच्छी तरह समझ लें। आपने जो वजीफ़े पढ़े हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक पढ़ लिए जैसे ही आपने, तो अब आपने अमल का तीसरा ताकतवर ख़जाना इस अमल में बताई भी तादाद में पढ़ते हुए इस अमल को कंप्लीट करना है। इस अमल का सबसे लाडला और ताकतवर वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। जैसे ही 2 वजीफ़े पढ़ लें तो वहीं बैठे बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, आपने सूरह कौसर को अमल में शामिल करना है और सूरह कौसर को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 3 बार पढ़ें सूरह कौसर, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और आखिर में वही दुरूद शरीफ जो शुरू में पढ़ा था, और आखिर में हाथ उठाएं। अल्लाह पाक से जितनी भी हाजतें हैं, मुरादें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से हाथ उठाकर दुआएं करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को, उर्दू इस्लामिक सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि रोज़ाना इस तरह की वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।